پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الانبیاء ہونا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو ہی چاہتا ہے، کیونکہ آپ کے بعد اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو آپ خاتم الانبیاء نہیں ٹھہر سکتے، اور نہ سلسلہ وحی نبوت کا منقطع متصور ہو سکتا ہے۔ اور اگر فرض بھی کر لیں کہ حضرت عیسیٰ امتی ہو کر آئیں گے تو شان نبوت تو ان سے منقطع نہیں ہوگی، گو امتیوں کی طرح وہ شریعت اسلام کی پابندی بھی کریں۔ فرمایا حاشیے میں کہ چونکہ حدیثوں میں آنے والے مسیح موعود کو امتی لکھا ہے، کیونکہ درحقیقت وہ امتی ہے، اس لیے نادان علماء کو دھوکہ لگا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امتی ٹھہرا دیا، حالانکہ ہمارے دعویٰ پر یہ ایک نشان تھا کہ مسیح موعود امت میں سے ہوگا۔ فرمایا مگر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت وہ خدا تعالیٰ کے علم میں نبی نہیں ہوں گے، اور اگر خدا تعالیٰ کے علم میں وہ نبی نہیں ہوں گے تو وہی اعتراض لازم آتا ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی دنیا میں آ گیا اور اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا استخفاف اور نص صریح قرآن کی تکذیب لازم آتی ہے۔ قرآن شریف میں مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کا تو کہیں بھی ذکر نہیں، لیکن ختم نبوت کا بکمال تصریح ذکر ہے، اور پرانے یا نئے نبی کی تفریق کرنا یہ شرارت ہے۔ نہ حدیث میں نہ قرآن میں یہ تفریق موجود ہے، اور حدیث لا نبی آبادی میں بھی نفی عام ہے۔ بس یہ کس قدر جرت اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات رقیقہ کی پیروی کر کے نصوص سریہ قرآن کو عمدن چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے، اور بعد اس کے جو وحی نبوت منقطع ہو چکی تھی پھر سلسلہ وحی نبوت کا جاری کر دیا جائے، کیونکہ جس میں شان نبوت باقی ہے اس کی وحی بلا شبہ نبوت کی وحی ہوگی۔ افسوس یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ مسلم اور بخاری میں جو حدیث کی 2 کتابیں ہیں میں فکرہ امامکم منکم اور امکم منکم صاف موجود ہے۔ یہ جواب سوال مقدر کا ہے، یعنی جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں مسیح ابن مریم حکم عدل ہو کر آئے گا، تو بعض لوگوں کو یہ وسوسہ دامنگیر ہو سکتا تھا کہ پھر ختم نبوت کیوں کر رہے گا۔ اس کے جواب میں یہ ارشاد ہوا کہ وہ تم میں سے ایک امتی ہوگا اور بروز کے طور پر مسیح کہلائے گا۔ اگر حدیث میں یہ مقصود ہوتا، فرمایا کہ اگر حدیث میں یہ مقصود ہوتا کہ عیسیٰ باوجود نبی ہونے کے پھر امتی بن جائے گا، تو حدیث کے الفاظ یوں ہونے چاہیے تھے کہ امامکم الذی یسیر من امتی بعد نبوت، یعنی تمہارا امام جو نبوت کے بعد میری امت میں سے ہو جائے گا۔ چنانچہ مسیح کے مقابل پر جو مہدی کا آنا لکھا ہے، اس میں یہ اشارات موجود ہیں کہ مہدی بروز کے طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کا مورد ہوگا۔ اسی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خلق میرے خلق کی طرح ہوگا، اور یہ حدیث کہ لا مہدی الا عیسیٰ ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف کرتی ہے کہ وہ آنے والا ذوالبروزین ہوگا، اور دونوں شان مہدویت اور مسیحیت کی اس میں جمع ہوں گی، یعنی اس وجہ سے کہ اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اثر کرے گی، مہدی کہلائے گا، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہدی تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ وجدہ کا ضالاً فہذا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبیوں کی طرح ظاہری علم کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا، مگر حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ مکتبوں میں بیٹھے تھے، اور حضرت عیسیٰ نے ایک یہودی استاد سے تمام توریت پڑھی تھی۔ غرض اس لحاظ سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، خدا آپ ہی استاد ہوا، اور پہل خدا نے ہی آپ کو اقرا کہا، یعنی پڑھ، اور کسی نے نہیں کہا، اس لیے آپ نے خاص خدا کے زیر تربیت تمام دینی ہدایت پائی، اور دوسرے نبیوں کے دینی معلومات انسانوں کے ذریعے سے بھی ہوئے۔ آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا، اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کرے گا، اور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوگا۔ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی حال ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے۔ بس یہی مہدویت ہے جو نبوت محمدیہ کے منہاج پر مجھے حاصل ہوئی ہے، اور اسرار دین بلا واسطہ میرے پر کھولے گئے ہیں، اور جس طرح مذکورہ بالا وجہ سے آنے والا مہدی کہلائے گا، اسی طرح وہ مسیح بھی کہلائے گا، کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت بھی اثر کرے گی، لہٰذا وہ عیسیٰ ابن مریم بھی کہلائے گا، اور جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے
اپنے خاصہ مہدویت کو اس کے اندر پھونکا، اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی روحانیت نے اپنا خاصہ روح اللہ ہونے کا اپنا خاصہ روح اللہ ہونے کا اس کے اندر ڈالا۔